بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صرف ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور محض آپ سے ہی مدد کے طلبگار ہیں. عبادت اس کی دو طرح سے اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے. دو اقسام اس کی بنائی جا سکتی ہیں. ایک تو عبادت وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتائی اور سکھائی. ان عبادات میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اسی طرح دیگر تمام امور وہ بتائے گئے، وہ سکھائے گئے، وہ سمجھائے گئے. اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو بہترین نمونہ اس لیے قرار دیا گیا کہ اللہ کے ہر نازل کردہ حکم پر وہ عمل کر کے دکھائیں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ تمام کے تمام اعمال آپ لوگوں کے کرنے کے ہیں. کچھ لوگوں نے عقیدت میں یہ سمجھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو کرتے رہے، آپ کا جو اسوہ، جو آپ کا عمل ہے، وہ ہم امتی کبھی نہیں کر سکتے. ہم آپ کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں، تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اصل میں اس کے پیچھے ایک غلط فہمی یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم وہ اعمال جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اگر وہ کرنا شروع کر دیں تو شاید آپ کے مرتبے اور رتبے تک پہنچ جائیں. یہ ایک غلط فہمی ہے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. دنیا میں جتنے بھی لوگ قیامت تک آ جائیں ان سب کا عمل ایک طرف، وہ تمام کے تمام زہاد ہوں، عباد ہوں، متقی ہوں، بڑی ہی زیادہ للہیت رکھنے والے ہوں، خشوع و خضوع سے عبادت کرنے والے ہوں، یہ تمام کے تمام لوگ سارے مل جائیں، ان کی نیکیاں، ان کا تقوی مل جائے، تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ نیکیوں کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. آپ کی شخصیت کے ایک ادنا سے پہلو کے برابر تو کیا اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. لیکن اس کے باوجود ہمارے لیے نمونہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آپ نے جیسا ہمیں عمل کر کے دکھایا ہم ویسا ہی کریں گے. تو عبادت کی ایک قسم یہ ہے جو عبادات اللہ نے آسمانوں سے جن کی تعلیمات نازل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائیں. یہ عبادت کی وہ قسم ہے کہ اگر کوئی شخص اس میں اپنی طرف سے کسی عبادت کو ایجاد کرے گا اس کو بدعت کہا جائے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے امت کو بہت زیادہ ڈرایا ان میں سے ایک بدعت بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی جگہ پر کوئی اہم بات کرنا چاہتے، کوئی فیصلہ سنانا چاہتے، جمعہ کا خطبہ جب ارشاد فرماتے، عیدین کا خطبہ جب ارشاد فرماتے، نکاح کے موقع پر جو خطبہ پڑھا کرتے تھے اس کو خطبۃ الحاجہ کہا جاتا ہے. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے، سب سے بہترین رہنمائی وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی رہنمائی ہے، اور سب سے بدترین امور وہ ہیں جو دین میں نئے داخل کیے گئے. وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نیا کام دین میں بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت کا انجام گمراہی ہے. تو ان عبادات میں اصل کیا ہے؟ یہ جو عبادات اللہ نے نازل کی ان میں اصل کیا ہے کہ ہر چیز ممنوع ہے. یہ قاعدہ ہے، یاد رکھ لیجیے. ہر چیز عبادات میں ممنوع ہے سوائے اس کے جس کی دلیل مل جائے. یہ عبادات کی قاعدہ، وہ عبادات جو اللہ نے آسمانوں سے نازل کی. باقی تمام امور، معاملات، کھانے پینے کی چیزیں، ان سب میں قاعدہ یہ ہے کہ تمام چیزیں جائز ہیں سوائے ان چیزوں کے
جن کی دلیل مل جائے گی یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی عبادات اور معاملات اور کھانے پینے کی چیزوں میں قاعدہ مختلف ہے۔ عبادات میں ہر چیز ناجائز ہے سوائے اس کے جس کی دلیل مل جائے، اور باقی تمام چیزوں میں ہر چیز جائز ہے سوائے اس کے جس کی دلیل مل جائے۔ عبادت میں آپ اگر یہ کہیں کہ میں نے فلاں موقع پر یہ اتنی رکعت نوافل میں نے پڑھنے ہیں اور اس کو میں نے طریقہ بنانا ہے، تو اس کی دلیل آپ کے پاس ہونی چاہیے، ورنہ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری طرف کھانے پینے کی کوئی چیز ہے تو اس میں آپ کو اس بات کی دلیل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ حلال ہے، جائز ہے یا نہیں جائز، بلکہ اس بات کی دلیل تلاش کی جائے گی کہ اس کے بارے میں کسی جگہ پر روکا تو نہیں گیا، منع تو نہیں کیا گیا۔ اگر منع نہیں کیا گیا تو تمام چیزیں کھانے پینے کی، تمام امور پہننے کے لیے، بنانے کے لیے، کوئی کام کسی نے کرنا ہے، کوئی گھر بنانا ہے، کوئی چیز لینی، خریدنی، بیچنی، سب چیزیں جائز ہیں۔ ہاں وہ چیزیں ناجائز ہوں گی جو شریعت میں منع کر دی جائیں گی، یہ ایک قاعدہ ہے۔ یہ عبادت کی پہلی قسم ہے۔ عبادت کی دوسری قسم وہ ہے کہ آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے کوئی بھی عمل کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے منافی نہ ہو، ہر وہ عمل بھی انسان کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی کچھ عادات ہیں جو انسان کی فطرت ہے، جو انسان کے ساتھ لاحق ہیں، اگر ان میں انسان نیت کو اچھا کر لے تو وہ اس کے لیے اس کی عادات بھی عبادات بن جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص کی یہ عادت ہے کہ وہ صبح کو واک کرتا ہے، وہ چلتا ہے۔ ایک شخص کی نیت یہ ہے کہ میں صحت مند رہوں، تندرست رہوں، اس لیے میں چلتا ہوں، مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے میں اس لیے چلتا ہوں۔ یہ ٹھیک ہے، اس کا یہ امر، یہ کام جائز ہے، لیکن اگر اس میں وہ نیت صرف یہ کر لے کہ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ صحت میری اچھی رہے اور میں اپنے اللہ کی عبادت اچھے طریقے سے کر سکوں، تو اس کی یہ ضرورت، یہ عادت اس کی، یہ روٹین اس کی، یہ کام اس کا عبادت بن جائے گی۔ نیتوں سے یہ کس قدر امور اللہ کے ہاں قرب پا لیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ جو عبادات کی پہلی قسم ہم نے بیان کی، کچھ لوگ ایسے بدنصیب بھی ہوتے ہیں کہ ان عبادات میں اپنی نیت کو اچھا اور خالص نہ کرنے کی وجہ سے ان عبادات کو بھی عادات بنا لیتے ہیں۔ یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ نماز ان کی عبادت نہیں، ان کی عادت ہے، اس لیے کہ وہ نماز سے غافل ہیں، نماز میں خشوع و خضوع سے محروم ہیں، نماز کے مقاصد سے محروم ہیں، نماز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، نماز کے مطابق عمل نہیں ہے، ان کی نماز ان کو بے حیائی سے نہیں روکتی، ان کو برائی سے نہیں روکتی، سبحان اللہ۔ تو وہ لوگ اپنی نیت کی وجہ سے اپنی عبادات کو بھی عادات بنا لیتے ہیں۔ یہ ہے عبادت۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے۔ کیا مطلب؟ اگر پہلی قسم عبادات کی ہے تو اے اللہ جیسا آپ نے ہمیں جس چیز کے متعلق حکم دیا اور رہنمائی نازل کی ہم ویسے ہی کریں گے۔ نماز اس طرح سے پڑھیں گے جیسے آپ نے اپنے پیغمبر کو سکھائی اور انہوں نے ہمیں سکھائی۔ حج ویسے کریں گے جیسے آپ نے اپنے پیغمبر کو سکھایا، اس نے ہمیں سکھایا۔ اور عبادات کی دوسری قسم میں ایاک نعبد کا معنی یہ بنے گا کہ یا رب ہم ہر چیز، ہر عادت کو آپ کے قرب کا ذریعہ بنانے کی کوشش میں لگے رہیں گے۔ یہ ہے عبادت۔ ایک اور بات یاد رکھیے کہ کوئی بھی عبادت تب تک ناقابل قبول ہے جب تک اس میں دو چیزیں نہ پائی جائیں۔ وہ دو چیزیں کون سی؟ ایک ہے انتہائی محبت اور تعظیم۔ انتہائی محبت اور تعظیم کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کہ آدمی جو بھی عبادت کر رہا ہو اس میں انتہائی زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت شامل ہو اور تعظیم شامل ہو، اور اسی سے اس کی نیت خالص رہے گی۔ اس کو نیت خالص کرنا، ایمان، سب چیزیں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز عبادت کے لیے، اس کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، خاص طور پر عبادت کی پہلی قسم، اگر وہ اس پر پورا نہ اتری تو پھر اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہوگی۔ یہ ہے عبادت۔ تو ہر عبادت جو آپ کیا کریں اس میں کوشش یہ کرتے رہا کریں کہ اللہ کے لیے انتہا درجے کی محبت اور اللہ کے لیے اللہ کی انتہا درجے کی تعظیم وہ اس میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہا کریں۔ اور پھر
اس کیفیت کے ساتھ آپ ایک نماز صرف پڑھ کر دیکھیں. ایک وہ نماز ہے جو انسان کی روٹین کے مطابق ہے، ایک وہ نماز ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی اور اللہ کی محبت اور تعظیم کو بھرپور طریقے سے اس میں رکھتے ہوئے، اس میں سوچتے ہوئے، یہ کیفیت بناتے ہوئے ہوگی. اب یقین کریں کہ آپ کو یوں لگے گا جیسے پہلی مرتبہ نماز پڑھ رہا ہوں. یہ وہ نمازیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں. یہ وہ نمازیں تھیں کہ جو صحابہ رضی اللہ عنہ پڑھا کرتے تھے. ایک صحابی، صحیح بخاری میں یہ واقعہ ہے، ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے. نماز کے دوران ان کو ایک تیر آ لگا، تیر، خون بہنا شروع ہو گیا. تو انہوں نے اپنی نماز کو مکمل کیا، اس کے بعد پھر اپنے تیر کو نکالا. کسی آدمی نے دیکھا کتنا خون رکھا کہ یہ اپنے کیا کیا، اپنی نماز اب توڑ دیتے. تو کہا کہ میں نے ایک ایسی صورت شروع کر رکھی تھی کہ میرا دل نہیں چاہا کہ میں اس کو ختم کیے بغیر نماز کو پورا کروں. سبحان اللہ. یہ جو نمازیں ہیں یہ کیسے حاصل ہوں گی؟ یہ تب حاصل ہوں گی جب ان میں اللہ کی بے پناہ محبت اور تعظیم ہوگی. خالی دماغ کے ساتھ نماز میں آئیں اور مختلف خیالات کے ساتھ نماز میں رہیں اور اسی طرح ایک روٹین اور عادت کے ساتھ یہاں سے پھر جائیں اور چلے جائیں، ان نمازوں سے بندے کو کوئی زیادہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا. فرض ادا ہو جاتا ہے اللہ اس کو قبول کرنے والے، لیکن زیادہ کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. تو اپنی عبادات میں یہ چیزیں پیدا کیجیے. تو جب عبادت جس ذات کی کرنی ہے تو اس عبادت کے اقسام میں سے ایک ہے مدد. اللہ ہمیں توفیق دے. ہم انشاءاللہ کل ایاک نستعین پر بات کریں گے کہ وہ جو مدد اللہ نے جس کو صرف اپنے لیے خاص کیا ہے، اور اللہ نے ہمیں یہ سکھایا کہ آپ یہ کہو کہ یا رب ہم صرف آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں یا مدد مانگیں گے. تو وہ کون سی مدد ہے؟ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیں جو قرآن کو سیکھنے والے، سمجھنے والے، اس پر عمل پیرا ہونے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کو دنیا میں بھی ہمارا ساتھی بنائے رکھے، قبر میں بھی ہمارا ساتھی بنا دے، اور آخرت میں بھی ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.